صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ مالک خالق رازق دے واسطے۔ وہ پیچھے بیٹھا تیرے پیچھے بیٹھا۔ اللہ خالق مالک رازق دے واسطے بے شمار درود و سلام نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و برکت۔ صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، کافی دنوں تو کچھ احباب کا اصرار سی بھی اکو درس دے وچ پوری نماز شارٹ کر کے سن دس دے، کیونکہ اگر دو تین درس ہون تو پھر کدی بندہ رہ جاتا۔ اسی سارے نالوں پہلے طہارت کرنی ہے، مراد ایک قضائے حاجت تو فارغ ہوئے واش روم دے وچوں نکلے، اس تو بعد دے اندر اسی وضو کرنا ہے، وضو مکمل کرنا ہے۔ مکمل وضو کرن تو بعد دے اندر پھر اسی مسجد دے وچ آ گئے ہاں، یعنی کہ نماز ادا کرن دے واسطے اسی اندر داخل ہو گئے۔ ہن میں دساں گا کہ اگر کلا بندہ نماز پڑھدا ہے پیا تو انہیں وہ کیویں پڑھنی۔ سارے نالوں پہلے نیت دا تعلق دل دے نال ہوندا ہے، اور دل دے نال جندا تعلق ہوندا ہے اوندا زبان دے اوتے اقرار کرنا ضروری نہیں۔ جس طرح اکثر کیا جاتا ہے 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز، یہ چیزاں دا ذکر کرنا ضروری نہیں، کیونکہ نیت دا تعلق دل دے نال ہے۔ ہونے کھڑا ہو گیا آدمی نماز پڑھن دے واسطے، انہیں آکھیا اللہ اکبر، کیونکہ اللہ اکبر ایک ایسی چیز ہے، یہ جدوں آدمی کہہ دینا ہے تو ساریا چیزاں اندر واسطے حرام ہو جاندیاں اور صرف نماز ہی اندر واسطے حلال رہ جاتی۔ ہن انہیں اللہ اکبر کیا ہے، اللہ اکبر کہن لگیا انہیں اپنے ہتھاں کندھیاں تک اٹھاونا ہے۔ کندھیاں تک اٹھاون دا مطلب ہے کہ یا تے انگوٹھے جڑے نے وہ کندھیاں دیا لواں دے برابر کندھیاں دے برابر ہون، یا انگلیاں جڑیاں نے وہ کندھیاں دے برابر ہون۔ جس طرح اے رفع الیدین ہن اے انگلیاں جڑیاں نے یہ کناں دیا لواں دے برابر ہو گئی نے، انگوٹھے جڑے نے کندھیاں دے برابر ہو گئے۔ اس واسطے رفع الیدین جڑی ہے وہ اس طرح انہیں کر لی ہے۔ جی اگر اسی زیادہ بھی یہی کرنے ہیں یہ بھی چیز ٹھیک نہیں، یہی کرنے ہیں یہ بھی چیز ٹھیک نہیں۔ ہن اتوں تک بھی اگر ہاتھ آ جاتے ہیں اے انگلیاں کندھیاں دے برابر آ جاندیاں نے تو کوئی ہاتھ والی کام نہیں۔ اس واسطے انہوں آتے ہیں رفع الیدین۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جدوں نماز شروع کرتے تھے اپنے ہاتھاں کندھیاں دے برابر اٹھانے۔ 2 حدیثاں نے حال من کبئی ہے او حال مزلئی، کندھیاں دے برابر یا پھر کنا دیا لواں دے برابر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح ہاتھ اٹھا دے اور نماز شروع کر دے۔ اور پھر سارے نالوں پہلے جدو اسی اقرار شروع کرنے نماز اقرار سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، کئی احباب سبحانک اللہ پڑھن لگے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیں، حالانکہ سبحانک اللہ تو پہلے بسم اللہ کوئی نہیں، اس واسطے بسم اللہ اتنے پڑھن کی ضرورت نہیں، سبحانک اللہ تو ہی نماز شروع کرنی۔ یا پھر دوسری دعا بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ثابت ہے
اللہم باعث بینی والی وہ روایت صحیح بخاری دی اور دوسری روایت ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس واسطے یہ سبحانک اللہ پڑھن تو بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر یہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی۔ سورہ فاتحہ کی ہے جنہوں الحمد شریف آکھا جاتا ہے۔ الحمد شریف یہ سورہ فاتحہ ہے اور یہ بندہ امام دے پیچھے بھی کھڑا ہوئے تے انہیں اینو ضرور پڑھنا ہے، لیکن اگر وہ کلا ہے تے پھر بھی انہیں اینو ضرور پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ ساری دی ساری مراد ہے کہ ان دے اندر اللہ کریم نے بڑیاں چیزاں پنہا کیتیاں نے، اور یہ سورہ فاتحہ ان دے معنی، فاتحہ بھی ان دا نام ہے، شافیہ بھی ان دا نام ہے، کافیہ بھی ان دا نام ہے، وافیہ بھی ان دا نام ہے۔ اسے سورت دے کئی نام ہیں اور پورے قرآن دے اندر جو بھی بیان ہویا ہے وہ سارے دا سارا اللہ کریم نے یہ سورت دے اندر رکھے ہے۔ اس واسطے بندہ جدوں الحمدللہ رب العالمین آندا ہے ادو پھر اللہ کریم آندے نے کہ میرے بندے نے حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی تھی۔ اس واسطے یہ سورہ فاتحہ انسان جدو پڑھ لینا ہے، اور ایک چیز میں ذکر کرنی چھڑ گیا کہ ہاتھ جڑے نے وہ سانو سینے تے بڑھنے چاہیے نے، اور سینہ ہے کتھے، اور سینہ بعد نے دی تعریف کیتی ہے اے ہنسلی تو لے کے ناف تو اتا یہ سینے دے اندر ہی آتا ہے۔ جتھے بھی ہاتھ بن لینا ہے ان دے ہاتھ ٹھیک، لیکن غلب ٹھیک نہیں کہ زیادہ دھون دے نال لے جا کے ہاتھ بن لینے ٹھیک نہیں، زیادہ تھلے لے جانے ٹھیک نہیں۔ صرف ناف جیڑی اتے فاصل ہے یہ تو اتا جتھے ہاتھ صحیح مڑ پین اوتھے انسان ہاتھ بن لینے چاہیے۔ اے دیکھ لو اے کلائی دے اتنے کلائی آ جائے تے اے اندے ہاتھ بج گئے نے، ناف تو اتا بج گئے نے۔ ہوں جی اگر اسی انج بھی لے جانے ہیں ساری نماز ہو جائے گی، تھلے بھی لے جانے ہیں نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کے مطابق اسی ناف تو اتا ادو تھلے جتھے ہاتھ صحیح مڑتے ہیں اتنے موڑ کے ہاتھ بن لے۔ کئی احباب اس طرح کر کے بن لیتے ہیں، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں، این کر کے کھڑے ہو جانا یہ بھی چیز ٹھیک نہیں۔ ہاتھ جتھے صحیح مڑتے ہیں اتنے موڑ لے تے ہاتھ بن لے۔ اے حدیث ایک سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ اس روایت میں راوی نے آنے میں قالا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ یضع یدہ علی صدرہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آندے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز تو بعد دائیں بائیں پھردیاں دیکھیا اور نبی علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ سینے کے اتنے بدے سن۔ اور دوسری روایت بھی ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ دے قال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہض الى المسجد ثم رفع یدیہ بالتکبیر ثم وضع یمینہ علی الیسری علی صدرہ۔ یعنی کہ وائل بن حجر فرماتے نے میں محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول گیا مسجد کے اندر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے واسطے اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ دے اتنے رکھ کے سینے تے رکھیا۔ اس واسطے ہاتھ بننے کے معاملے کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ انہیں سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس کے نال ہی انہیں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد تقریباً سارے آ گئی ہے۔ اگر ساریا رکعتاں دے وچ یہ پڑھ لی جاتی ہے تو کوئی حرج والی گل نہیں،
اگر ہور آدیاں نے تو ہور نال پڑھ سکتا ہے، اگر یہ کلی آدی ہے، اگر سورہ فاتحہ تے کلی سورہ اخلاص بھی پڑھ لگے گا تو ان کی رکعت پوری ہو جائے گی، ان کی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ ہونے نے سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کو بعد ہی اندر ہونے نے کی آخیا، انہیں ہاتھ اٹھائے نے آخیا اللہ اکبر۔ جدو رکوع جانا ہے تو رکوع تو اٹھنا ہے، ادو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 5 حدیثاں صحیح بخاری دیا، مالک بن حویرث بھی اس روایت کے راوی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اس روایت کے راوی نے، اور دیگر صحابہ، یعنی 5 روایتاں صحیح بخاری دی اندر، ویسے تے رفع الیدین دیا روایتاں 250 تک پہنچ جاندیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کی تھی، اور پھر نبی علیہ السلام رکوع چلے گئے، اور رکوع جدو آقا علیہ السلام گئے اور اپنے دونوں ہاتھاں نو گوڈیاں تے انج رکھ لیا جویں بندہ کسے چیز نو بھجن تو روک رہا ہوتا ہے، بھجن تو روک رہا ہوتا ہے، گھٹ کے پھڑ لینا، اور پھر جدو رکوع کرنا ہے، رکوع دے وچ نہ تا زیادہ جھکنا ہے تے نہ زیادہ اتارنا ہوتا ہے، یعنی کہ بعض اوقات اسی اوپر یا رکوع کر لینے، یہ ٹھیک نہیں، اور جدو اسی جھک کے اپنی کمانیاں نو سیدھا کر کے گوڈیاں تے بھار پاواں گے تے پھر ساری اتوں کنگن بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ جدو اسی اندر تے گوڈیاں تے بھار نہیں پاواں گے تے اسی اتوں بالکل برابر لیول دے وچ نہیں ہو جاتے۔ اور بعد نے تو آخیا اتنے پیالہ پانی کا ہی بھر کے رکھ دو تو نہ ڈگے، اینا بندہ لیول ہو جاتا ہے، اور گوڈیاں نو اگر گھٹ کے پھڑ لینا ہے، اے جڑا ہتھیلیاں جڑیاں چپنی دے اتنے آ جا، چپنی دے اتنے، کہ جے چپنی دے اتلے منے رکھیے تو پھر بندہ اس کو برابر نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے رکوع جڑا ہے وہ اس طرح کرنا ہے، اور پھر ایتھے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ پڑھ لے، یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر، یہ جناب پڑھ کے 3 باری ہون پھر کھڑا ہو گیا سدھا، کہ اس وقت تک محبوب نبی سجدہ نہ کرتے جنہ چر حتی یرجع العظام علی فقارہ، کہ ہڈیاں آپ دے مقام دے اتے جنہ چر نہ آ جاندیاں انہاں چر اگلا جڑا عمل ہے انہوں نہ شروع کر دے۔ پڑھ لیا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ پڑھ کے صحیح بخاری کی روایت، ایک صحابی نے جملے آکھے، یہ جملے آکھے کہ نبی علیہ السلام نے بعد پوچھا بھی ہے کنے آکھے نے، صحابی ڈر گیا، تے پھر کہنے لگا سونے میں آکھے نے، فرمایا یہ جملے اتنے پیارے نے کہ 30,000 فرشتہ اس نو دا ثواب لکھن واسطے کوشش کر رہا سی، ایڈے جملے اچھے نے، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ہن انہیں سجدے جانا، سجدے ہن سجدے جان لگا، جان تو پہلے وضع یدیہ قبل رکبتیہ، انہیں سجدے جان تو پہلے اپنے ہتھاں نو رکھنا ہے گوڈے رکھن تو پہلے، حدیث کے لفظ نے وضع یدیہ قبل رکبتیہ، پہلے گوڈے رکھنے نے، پہلے ہاتھ رکھنے نے گوڈے رکھن تو پہلے، یہ ہوں چلا گیا، اور جناب سجدے دے وچ انہیں ہاتھ آپ دے کنا دے برابر چہرے دے برابر رکھنے نے، جے ہاتھاں نو تھوڑا جہا پیچھا رکھ لیے تے پھر ارکاں باہر نکل جاندیاں، ارکاں باہر نکل جاندیاں نے، نال دا بیلی پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ارکاں باہر نکلتے نال دا کدھر نو چلا جائے، اس واسطے کنا دے برابر کرو، تھوڑا جہا سجدہ لمبا کرو، آپ دیا کمانیاں وچ کرو، آپ دے وجود دے مطابق اللہ نے جگہ بنائی ہے ان دے وچ آپ دے جڑے نے ارکاں جڑیاں نے انہاں نو کر لو، انہاں نو باہر نہیں کڈنا چاہیے۔ کئی ساتھی سستی کر جاندے، کلا بھائی جدوں پڑھدا ہوے جدھر نو مرضی کر لے،
لیکن جماعت دے وچ کھڑیا پیر جڑے نے وہ آپ کے وجود کے مطابق کھولے اور پھر آپ دیا ارکاں جڑیاں نے وہ وچ کر لوے تاکہ نال دا بھی پریشان نہ ہوئے تو خود بھی سکون نال سجدہ کر سکے۔ اس واسطے کنا دے برابر جے زیادہ اٹھا کڈا گے تو پھر بھی مناسب نہیں، جے تھوڑا جہا پیچھا کریں گے تو ارکاں ساڈیاں باہر نو نکل جان گے۔ یہ ہن اسی سجدہ کر لیا تو پڑھیا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اسی پڑھ تین باری یا دوسریاں دعاواں جڑیاں اللہ دے رسول کو ثابت ہے۔ اس تو بعد دے اندر یہ اٹھ بیٹھا، اٹھ کے آپ دے دوویں ہاتھ جڑے نے گوڈیاں دے اتنے رکھنے نے، گوڈیاں دے اتنے دوویں ہاتھ رکھنے نے، یہ دوسری گانے نہیں جانے، گوڈیاں دے اتنے ہاتھ رکھ لینے تے پڑھنی اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی رب اغفر لی۔ یہ 7 لفظ اللہ دے رسول تو ثابت نے مختلف حدیثاں دے اندروں، اگر نہیں پڑھتا تو اللہم اغفر لی بھی پڑھ لینا ہے تو اوندا یہ درمیان والا جڑا تحیات ہے چھوٹا 2 سجدیاں دے درمیان والا یہ جڑا اوندا ادا ہو جائے۔ ہن دوسرا سجدہ کر لینا وہ بھی اسی طرح ہی کرنا ہے۔ اندے جدوں دوسرا سجدہ کرن تو بعد دوسری رکعت واسطے جدوں اٹھنا ہے جتھے بھائی سستی کیتی جاتی ہے اینو کہندے جلسہ استراحت، یعنی کہ دوسری رکعت واسطے جدوں اٹھنا ہے ادو سجدے تو اٹھ کے بہ کے اڈیاں آدھی تھان تے آ جان تے پھر جناب اٹھا انہیں اٹھنا ہے، ہاتھ تھلے لا کے تے پھر انہیں اٹھنا ہے۔ اور ہاتھ 2 طرح لائے جاندے نے، بعض اوقات ایں کر کے بند کر کے اور بعض اوقات انہوں کھول کے، اور دوویں طرح ہی ٹھیک ہے۔ بہرحال اوتھے لفظ نے کماسا للوجہی کہ جویں عورت آٹا گن دی اس طرح ہاتھ لا کے اٹھنا ہے، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جویں بڑھا بندہ اٹھتا ہے، ضعیف بندہ یہ مٹھا میٹ کے تو اٹھ سکتا جا پائے گا مٹھا میٹ کے بھار پا کے، لیکن گل ہے کہ دوویں معانی اس سے کیتے جا سکتے ہیں۔ آٹا گنن والی عورت کی طرح مٹھیاں بند کر کے بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور ہاتھ کھول کے بھی اٹھایا جا سکتا ہے، جتھے گنجائش ہے اتنے سختی کرنے کی لوڑ نہیں۔ اس واسطے یہ دوسری رکعت کے واسطے اٹھ بیٹھا ہے اور دوسری رکعت نے شروع کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اتنے سبحانک اللہ انہیں نہیں پڑھنی۔ یہ دی دوسری رکعت دے بھی وہی افعال نے جڑے میں چونکہ 2 رکعتی کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہوں دوسری رکعت بھی اوویں قیام اوویں رکوع اوویں سجدہ، اور پھر اس تو بعد دے اندر اتحیات بہ گیا اور اتحیات نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ دے دوویں ہاتھ گوڈیاں تے رکھنے نے اور جڑا سجا ہاتھ ہے اینو جناب نے اے تینوں گلاں تھوڑیاں جہاں موڑ لینیاں نے، آ جڑا انگوٹھا اینو ایتھے رکھ لینا ہے، اینو 53 دی گرہ آندے نے، اور پھر یا ہلکا بنا ہونا یہ بھی جناب ایتھے ہی تقریباً اینو این کر کے گول کر لینا، این گول اے گول کر لیا ہے گول کر کے اے گول کر کے انہیں رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اگر اتنے ہی رکھ کے ایندے تیجے تے بھی آ جاتا ہے ایندے تے بھی آ جاتا ہے، اس طرح بھی انگل انہیں رکھ لیا، تھوڑا جا انگل تے بھی خم ہونا ضروری۔ یہ جدوں اتحیات بہنا ہے ادو ہی تشہد والی انگلی بھائی محمد مینا تشہد والی انگلی جڑی اینج کر کے اینو تھوڑا جا بل پاؤنا ہے تے اینج رکھ لینی۔ اگلے لفظ میں ذکر کرتے ہیں جو ہر کو ہو نبی علیہ السلام نے سنگل نو حرکت دیں دے ان حرکت دے 2-3 معنی نے این کر کے کیتی جانا تے یہ بھی حرکت ہے کیوں بھائی ایسرا کرن نال دوسرا نال دا ٹینشن نہیں پہ جاتا ہے کہ یہ بچارا کی کرتا ہے یا آپ بھی سارا جور اندا انگل لاؤن تے ہو جاتا ہے باقی سارے کماں دا چیتا بھول جاتا ہے۔ یہ بات ہے یہ انگلی یہ جناب کدوں ہلانی ہے کدوں چکنی ہے، یہ جدوں اسی چکی ہے ادو بھی حرکت ہو گئی ہے۔ ویسے قدرتی بھی اندر حرکت ہے، اگر قدرتی نہیں تو کدی کدی یہ حرکت دے بھی لوے، کدی کدی حرکت دے بھی لوے، حدیث سے اندا عمل ہو گیا۔ اس واسطے اس نو حرکت کدی کدی ہو جاتی ہے، نہیں تو یہ ادو ہی چکنا ہے جدوں اسی اتحیات بہ جانا، اتحیات ہوئے نکا اتحیات ہوئے بڑا۔
لیکن دو سجدیاں دے درمیان والا بیٹھنا نہیں. آخری اتحیات یہ انگلی نو چک لیا، یہ مٹھی مٹھی حرکت، اور یہ ہوں اتحیات بہ گیا. پڑھتا ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کئی بھائی ایتھے آ کے انگلی چکتے ہیں، نہیں تو اوے ہاتھ رکھتے ہیں، کیونکہ ساڈا پرانا رواج پرانا رواج کئی اندر اتنے آ گئے مولوی صاحب تھی جی مرضی آخی جاؤ اسی پک گیا نہیں کام اترا. لیکن گل ہے جدو بھی اللہ کے رسول اتحیات پڑھتے ادو انگلی چک لے. اس واسطے شہادتین دے اوتے انگلی چکنی ضروری نہیں، بلکہ پورے اتحیات دے ہی انہوں چکیا رہنا چاہیے. ہوں اس تو بعد دے اندر یہ جناب درود شریف پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اگر چھوٹا اتحیات ہے تو پھر اتھوں اٹھ پوے تیسری رکعت دے واسطے. اگر بڑا اتحیات ہے بڑا اتحیات تے پھر ادو اگا اختر اہدم من الدعا. ایتھے 5-6 دعاواں ثابت نے اللہ دے رسول کولوں، جیڑی بھی پڑھ لیندا ہے. اکثر مشہور جیڑی اسی پڑھنے آ وہ کی پڑھنے آ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. انہاں دعاواں دے وچوں ایک دعا جیڑی بھی انہوں سوکھی لگدی ہے جیڑی اوکھی لگدی ہے بھاویں تینے بھی پڑھ لوے، چونکہ وہ آخری اتحیات پڑھتا پیا، وہ ایک دعا یہ پڑھنی ضروری ہے کہ وہ جناب پڑھ لوے تے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پھر کہہ لوے. اس تو بعد کے اندر ذکر اذکار نے وہ بھی جھٹ بہ کے ضرور کرے، زیادہ نہ سے آیت الکرسی ضرور پڑھنی چاہیے. اللہ مینوں تے تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں شارٹ بھی کر کے ਇਹਦਾ ترجمہ پھر کسی دن اللہ مینوں تے تانوں سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ينبغي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم اجعلنا صدق الهدى والتقى